چونکہ لبیک یا رسول اللہ کا یہ جو کلمہ میں نے ابھی تلفظ کیا ہے، بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جس طرح ہم بولتے ہیں نا لبیک اللہم لبیک، وہ کہتے ہیں صرف اسی کے ساتھ تخصیص ہے، اس کے علاوہ دیگر کے ساتھ نعوذ باللہ اسے شرک کی طرف بھی لے جاتے ہیں، لیکن یہ ان کی بھول ہے۔ چونکہ اب ہم حدیث مبارکہ سے کچھ اس بات کو ثابت کریں گے۔ بخاری شریف ہے، اور بخاری شریف کے اندر کتاب الرقاق، اور حدیث نمبر بھی اس کا میں عرض کرتا ہوں، اور بڑی پیاری حدیث ہے۔ ویسے وہ حدیث آپ نے ماشاءاللہ کئی مرتبہ سنی ہوگی، اور کئی مرتبہ آپ نے سماعت بھی کی ہوگی مقررین سے بھی، لیکن میں اس کو بالکل جلدی عرض کرتے ہوئے جو میرا مدعا ہے لبیک یا رسول اللہ، اسی چیز کو میں ثابت کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ الذی لا الہ الا هو ان كنت لاعتمد بکبدی علی الارض من الجوع وان كنت لاشد الحجر على بطنی من الجوع وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْمًا عَلَى طَرِيقِهِمْ الَّذِي يَخْرُجُونَ مِنْهُ فَمَرَّ أَبُو بَكْرٍ رضي الله تعالى عنه فسألت عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني فمر ولم يفعل ثم مر بي عمر فسألت عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني فمر فلم يفعل۔ اب یہ حدیث مبارکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نا ان کو بھوک کی شدت تھی، اور کہتے ہیں کہ بھوک کی شدت اتنا تھی نا کہ زمین پر پیٹ لگاتے تھے اور پیٹ پر پتھر بھی باندھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن مجھے بھوک بڑی ستائی اور میں راستے میں بیٹھ گیا، تو اچانک وہاں سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ آئے، مفہوم یہی ہے کہ مفہوم حدیث اذکار و سلام کیا، دعا سلام ہوئی اور وہ جانے لگے، تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے ان سے نا ایک آیت مبارکہ پوچھی، اور تاکہ وہ مجھے کچھ نا کھلائیں۔ وہ کہتے تھے میں ان کی توجہ اپنے طرف کرانا چاہتا تھا تاکہ میرا وجود دیکھیں کہ مجھے بھوک لگی ہے، لیکن وہ بات چیت ہوئی، آیت پوچھی سیدنا ابو ہریرہ نے، اور انہوں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، اور وہ چل گئے، گزر گئے وہاں سے۔ پھر انہوں نے ایسا کوئی معاملہ نہیں کیا کھانے پینے وغیرہ کا۔ پھر اتنے میں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے، وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی جب جانے لگے تو میں نے ان سے بھی قرآن پاک کی آیت مبارکہ پوچھی، لیکن وہ مجھے بتلا کر پھر وہ بھی چلے گئے۔ اگلے جو حدیث مبارکہ کے لفظ ہیں نا، ان لفظوں پہ تھوڑی توجہ کیجیے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فمر فلم یفعل، یہ حضرت عمر آئے اور چلے گئے۔ ثم مر بی ابو القاسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ پھر میرے پاس ابو القاسم یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ فتبسم، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم جب قریب آتے ہیں تبسم فرمایا، اور تبسم کیوں؟ خود وہ فرماتے ہیں حین رآنی وعرف ما فی نفسی وما فی وجہی، کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اس لیے کہ انہوں نے وہ جو مجھے دیکھا اور وہ جو میرے دل میں تھا، ما فی نفسی، جو میرے دل میں تھا، میرے نفس کے اندر جو کچھ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہچان لیا کہ آج ابو ہریرہ کا یہاں بیٹھنے کا کیا مقصد ہے، اور جو میرے چہرے میں میرے دل میں تھا وہ پہچان لیا۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ثم قال یا ابا ہر، یعنی اے ابو ہریرہ، جب یہ کہا نا اے ابو ہریرہ، حدیث مبارکہ کے لفظ ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اب یہ وہ لفظ ہیں کہ بہت سارے لوگ اس حدیث مبارکہ کو ذکر تو کرتے ہیں، سنتے سناتے ہیں، لیکن یہ الفاظ ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں کہا نا کہ اے ابو ہریرہ، اب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ قلت، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ اب دیکھیے کہ لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حاضر، دل و جان سے حاضر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کہا کہ قال الحق ومضى فتبعته فدخل فاستأذن فأذن لي فدخل فوجد لبنا في قدح فقال من أين هذا اللبن قالوا أهداه لك فلان أو فلانة۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے مجھے کہا کہ میرے پیچھے چلو، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل پڑا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے قریب پہنچے، اجازت طلب کی، اندر تشریف لے گئے، تو وہاں ایک دودھ کا پیالہ تھا، اور دودھ کا پیالہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے پکڑا، تو اتنے میں پوچھ لیا کہ یہ کون دے گیا، وجہ بتائی گئی، ہدیہ ہے یا یہ صدقہ ہے، کیا ہے؟ تو ان کو جواب دیا گیا کہ یہ فلاں نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ تو اتنے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں قریب میں کھڑا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا قال ابا ہر، اے ابو ہریرہ، دوسری مرتبہ گھر میں، ایک مرتبہ وہ گلی میں لبیک یا رسول اللہ، اور دوسری مرتبہ جب گھر میں پہنچے دودھ کا پیالہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس ہے، اور فرماتے ہیں آقا کریم اے ابو ہریرہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قلت لبیک یا رسول اللہ، میں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جاؤ اصحاب صفہ کے پاس اور ان کو بلا کے لاؤ، اور اصحاب صفہ
جو اسلام کے مہمان، اضیاف الاسلام، اسلام کے مہمان، فرمایا ان کو بلا کے لاؤ جن کے پاس کوئی مال، رہائش، اس چیز کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اب بات بڑی، وہ کہتے ہیں میں گیا اور ان کو میں بلا کے لے آیا، پھر ہم آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، ہم نے حلقہ بنایا اور ہم بیٹھ گئے وہاں پر، اصحاب صفہ بھی آ گئے، میں بھی آ گیا اور سارے بیٹھ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کہا، ارشاد فرمایا، قال یا ابا ہر، آئے ابو ہریرہ، اب یہ تیسری مرتبہ آ رہا ہے، فرماتا ہے قلت لبیک یا رسول اللہ، میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، میں حاضر لبیک یا رسول اللہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خذ فأتهم، قال فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح فأعطي الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تیسری مرتبہ لبیک یا رسول اللہ کہہ دیا، فرمایا کہ نبی کریم نے فرمایا یہ پیالہ پکڑو، ان کو پلاؤ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے پیالہ لیا اور ایک شخص کو پلانا شروع کیا، جو پیتا اور وہ سیر ہو کر پیتا، خوب پیتا، پھر وہ پیالہ مجھے پکڑا دیتا، پھر میں دوسرے کو پلاتا، تیسرے کو پلاتا، خوب سیر ہو کر یوں پیتے رہے، یہاں تک کہ آخر میں پیالہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم تک لے آیا۔ اب پھر کیا ہوا؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سب لوگ دودھ پی کر سیر ہو گئے، اور یہ بات تو ہر کوئی بتاتا ہے۔ اب اگلی بات سنیے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی کہتے ہیں کہ فَوَضَعُ عَلَى يَدِي فَنَظَرَ إِلَيَّ فَتَبَسَّمَ فَقَالَ أَبَا ہر، فرماتے ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے کو میرے ہاتھ پہ رکھا، پہلے اپنے ہاتھ پہ رکھا، پہلے اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنے ہاتھ میں لے کر وہ کہتے ہیں فناظر الیہ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا، فتبسم، اور تبسم فرمایا، پیالہ ہاتھ میں ہے۔ اب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم نے مجھے دیکھا اور تبسم فرمایا، اور تبسم فرماتے ہوئے کہا فقال ابا ہر، اے ابو ہریرہ، چوتھی مرتبہ آ رہا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں قلت لبیک یا رسول اللہ، عرض کی کہ یا اے اللہ کے رسول میں حاضر۔ ایک حدیث 4 مرتبہ لبیک یا رسول اللہ۔ اب جب یہاں پر لبیک یا رسول اللہ کا جملہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے ارشاد فرمایا بقیت انا وانت، کہ اب تو میں اور تو باقی رہ گئے۔ فرمایا قلت صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول آپ سچ ہی فرما رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقود فشرب، بیٹھ جاؤ اور پیو، فقعدت فشربت، اور مطلب میں بیٹھا اور میں نے پیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا فقال اشرب، اور پیو، فرماتے ہیں فشربت، میں نے اور پیا، حتیٰ کہ وہ فرماتے ہیں میں پیتا رہا۔ نبی کریم پھر مجھے کہتے رہے، یہ بات ہوتی رہی، تو آخر میں سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا والذی بعثک بالحق ما اجد له مسلکا، فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، اب تو کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہاں پر فرمایا کہ اے ابو ہریرہ پھر ہمیں دکھاؤ، پھر وہ کہتے ہیں کہ فارنی، مجھے دکھاؤ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فاتحت القدح، میں نے وہ پیالہ دے دیا۔ جب پیالہ دیا، اب سنیے، پیالہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے، دودھ کا پیالہ، فحمد اللہ، اللہ کی حمد کی، اور وسما، بسم اللہ پڑھی، وشارب الفضلۃ، جو دودھ بچا ہوا تھا نبی کریم نے اس کو نوش کیا، جو کہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 4 مرتبہ لبیک یا رسول اللہ عرض کی، اور یہ بخاری شریف جو انٹرنیشنل جو اس کا نمبر ہے وہ ہے 6452 بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اس کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اور لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ آج سے نہیں، صحابہ کے دور سے چلا رہا ہے، اور یہ مسلمانوں کی نشانی ہے اور مسلمانوں کی علامت ہے، مسلمانوں کا